اگر کائنات میں کسی دوسری مخلوق کو وہ علم حاصل ہے جو انسان کو بھی حاصل ہے تو دو مخلوق جو ہے برابر کی ہو جائیں گی، اس میں درجہ بندی نہیں رہے گی، برابر کی دو مخلوق ہو جائیں گی۔ اب بات یہ کہ انسان کو وہ علم سکھا دیا اللہ تعالیٰ نے جس علم سے وہ اللہ تعالیٰ کو جانتا ہے، جان سکتا ہے، تعارف کر سکتا ہے۔ اب اس بارے میں بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کائنات کی ہر شے اللہ کی تسبیح کرتی ہے۔ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوبِهَا۔ انسان بھی عبادت کرتے، کائنات کی ہر چیز اللہ کی تسبیح کرتی ہے۔ تو یہ ذکر کرنا کہ اللہ ہے، اللہ بڑا ہے، تو یہ تمام اللہ کی مخلوق اس بات سے واقف ہے کہ اللہ بڑا ہے اور تسبیح کے قابل صرف اللہ ہی ہے۔ چڑیاں صبح کو چہچہاتی ہیں، وہ بھی اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے۔ حضور قمر بابا علیہ رحمۃ اللہ نے مجھ سے ایک دفعہ فرمایا کہ جتنے جانور ہیں، پرندے اور چوپائے، سورج غروب ہونے کے بعد وہ کچھ دیر سوتے ہیں اور سونے کے بعد پھر وہ مراقبے میں چلے جاتے ہیں اور صبح صادق تک وہ مراقبے میں رہتے ہیں۔ اس میں گائے، بھینس، بکری، طوطے، چڑیاں، صبح شام پرندے بھی اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں۔ آپ نے دیکھا کہ جب سورج غروب ہوتا ہے اس سے تھوڑا پہلے پرندے کیسے چہچہاتے ہیں، وہ اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں۔ یہاں ہماری مسجد میں، جامع عظیمیہ مسجد میں، صبح کو جب ہم ذکر کرتے ہیں اتنی چڑیاں پتہ نہیں کہاں سے آ جاتی ہیں، ایک لے کے ساتھ، خوبصورتی کے ساتھ اللہ کا ذکر کرتی ہیں۔ اس کو اگر محض اللہ کا نام لینا انسان کی خصوصیت ہے تو یہ سارے دوسری مخلوقات بھی کرتے ہیں، جانور بھی کرتے ہیں، پرندے بھی کرتے ہیں۔ پھر وہ کون سا علم ہے؟ وَعَلَّمَ الْإِنسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ، ہم نے انسان کو وہ علم سکھا دیا جو نہیں جانتا تھا۔ وہ علم اللہ تعالیٰ کا خصوصی علم یہ ہے کہ انسان کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایسی صلاحیتیں رکھ دی ہیں کہ جن صلاحیتوں سے کوئی انسان اللہ کا قرب حاصل کر سکتا ہے۔ کوئی انسان سب کچھ اللہ کے ثبوت کر سکتا ہے۔ حضور قدر بابا اولیاء کے فرمان کے مطابق جتنے بھی اولیاء اللہ ہیں ان کی طرز فکر یہ ہے وہ کیوں راف اللہ سوچتے ہیں۔ کوئی بھی کام کرتے ہیں پہلے ان کے ذہن میں اللہ کا تصور آتا پھر کام کرتے ہیں۔ میں نے ایک دفعہ حضور قندر بابا اولیاء رحمۃ اللہ علیہ سے سوال کیا کہ حضور ہمارے آقا، ہمارے مولا سیدنا حضور علیہ الصلوۃ والسلام روزانہ 70 بار استغفار پڑھتے ہیں، تو اللہ نے تو انہیں معصوم قرار دے دیا۔ استغفار کا مطلب ہے استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، اللہ میں تیرے سے معافی چاہتا ہوں، بخشش چاہتا ہوں، مغفرت چاہتا ہوں، اپنے گناہوں کی معافی چاہتا ہوں، اور اپنی گناہوں کی معافی چاہتے ہوئے آپ سے توبہ کرتا ہوں کہ آئندہ نہیں کروں گا یہ گناہ۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 70 بار جو استغفار پڑھتے ہیں اس کی کیا وجہ ہے، اس میں کیا حکمت ہے؟ حضور قندر بابا اور بڑی سننے کی بات ہے، بڑی راز کی بات،
حضور قلندر بابا رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو اللہ کے محبوب ترین بندے ہیں، جن کے اندر ہمہ وقت اللہ کے انوار کام کرتے رہتے ہیں، جو اللہ اور کائنات کے درمیان ایک واسطہ ہے، وہ اللہ کو 70 بار مختلف روپ میں روز دیکھتے ہیں، اور ہر بار حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذہن مبارک میں یہ بات آتی، بس اب میں نے اللہ کو پہچان لیا۔ وہ کچھ ہی وقفے کے بعد، وقفہ جتنا بھی ہو، اللہ تعالیٰ ایک نئی روپ میں تجلی فرماتے ہیں۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہلی بات کو کہ میں نے اللہ کو پہچان لیا ہے، اللہ کو نئے روپ میں دیکھ کر استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ پڑھتے ہیں۔ حضور کی زندگی کا بھی یہی معمول تھا کہ 70 بار اللہ تعالیٰ کا روز مشاہدہ فرماتے تھے، اور 1400 سال گزر گئے، یہ تسلسل قائم ہے۔ وصال کے بعد بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 70 بار استغفار پڑھتے ہیں۔ اسی زمن میں قلندر بابا رحمۃ اللہ علیہ نے مجھ سے فرمایا کہ بھائی مجھے شوق ہوا کہ میں ٹیلی کروں کہ اتنے اللہ کے اولیاء اللہ گزرے ہیں، اللہ کے دوست گزرے ہیں، عارف ذات گزرے ہیں۔ عارف صفات الگ ہوتے ہیں، عارف ذات الگ ہوتے ہیں۔ عارف ذات گزرے ہیں تو میں نے 1,00,000 سال میں جتنے عارف ذات ہوئے گزرے ان کی ایک لسٹ بنائی، اور میں فردن 1,00,000 سال میں جتنے ولی اللہ ہوئے ان کی خدمت میں حاضر ہوا، اور ان سے اللہ کے بارے میں استفسار کیا کہ آپ نے اللہ کو کس طرح دیکھا؟ تو فرمانے لگے خواجہ صاحب 1 سال کے ولی اللہ کی فہرست ختم ہو گئی، کسی ایک آدمی نے یہ نہیں بتایا، یہ 2 آدمیوں نے یہ نہیں بتایا اس نے اللہ کو ایک طرح دیکھا ہو۔ 1,00,000 سال میں جتنے اولیاء اللہ گزرے سب نے اللہ کو الگ روپ میں دیکھا۔ تو کہنے لگے میں بڑا حیران ہو گیا، پریشان ہو گیا۔ تو بڑے نانا وہ نجم الدین کبرا کو کہا، فرمایا کرتے تھے، بڑے نانا نے مجھ سے کہا کہ بھائی تو بابلہ ہو جائے گا، چھوڑ دے۔ تو اس سے پہلے لوگوں نے اس سے زیادہ کوشش کر لی ہے۔ ازل سے آج تک کسی ولی اللہ نے، کسی پیغمبر نے اللہ کو ایک روپ میں نہیں دیکھا، جس نے بھی دیکھا اللہ کو نئی شان میں دیکھا۔